ہمارے پاس بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ والد صاحب نے زندگی میں گھر بنایا تھا، اس کے اوپر ایک والد صاحب نے پورشن بنا دیا. اب کیا ہوا کہ بڑے بیٹے نے یا منجلے بیٹے نے اس پورشن کے اوپر ایک اور مکان بنا دیا جس مکان کا وہ بیٹا مالک تھا. اب والد کے مرنے کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ زمین اور نیچے کا پورشن اس کا تو مالک والد صاحب تھے، اور جو اوپر والا پورشن ہے اس کا مالک تھا بڑا بیٹا. اب شریعت یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتا ہے، مفتی جب فتویٰ دے گا تو یہ فتویٰ دے گا کہ بھائی اوپر والا پورشن جس بیٹے کا ہے، چونکہ وہ زمین کا مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ مکان کی چھت کا بھی وہ مالک نہیں ہے جو نیچے والا مکان ہے، تو شرعی طور پر اس کی حیثیت یہ بنتی ہے کہ اوپر والے شخص نے نیچے والی زمین کو عاریتاً لیا ہوا ہے، یعنی استعمال کے لیے لیا ہوا ہے. بھائی میں آپ کو اپنی بائک دیتا ہوں استعمال کے لیے، میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے، تو جو اپنی کوئی بھی چیز استعمال کے لیے کسی کو دیتا ہے اسے ہر وقت حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لے لے، چاہے وہ 100 سال کے لیے بھی دے، لیکن عاریتاً دیا ہے نا تو حق ہے. میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے، بائک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے آپ کو 20 سال کے لیے دی ہے، لیکن کل میرا دماغ گھوم جاتا ہے، میں کہتا ہوں جی واپس کرو، مجھے نہیں. یہ تو کیونکہ ایک تبرع ہے نا، احسان ہے، تو جب چاہیں آپ اپنی زمین واپس لے لیں، اپنی گاڑی واپس لے لیں. تو جیسے آپ کسی کو سواری کے لیے اپنی گاڑی دیتے ہیں تو عاریتاً آپ کسی کو اپنی زمین بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری زمین ہے، اس پہ چاہو اپنا گھر بنا لو. اب کسی شخص نے آپ کی زمین پہ اپنا گھر بنا لیا تو آپ کو شریعت ہر وقت یہ حق دیتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس سے کہہ سکتے ہو مجھے اپنی زمین چاہیے اور یہ مکان خالی، یعنی گھر توڑ کے لے جاؤ، بڑا ملبہ اٹھاؤ یہاں سے، یہ شرعی طور پہ حق ہے. تو جب بھی آپ کسی کے گھر پہ اپنا گھر بناتے ہیں تو خوب سمجھ لیں، جو نیچے کا جس کا پورشن ہے، جس کے پاس لینڈ ہے، جس کے پاس زمین ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ مکان اوپر توڑ تاڑ کے لے جاؤ، میری زمین اور میری چھت مجھے خالی کر کے دو. یہ شرعی طور پر اس کو حق ہے. اب جب وراثت میں ہمارے پاس اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو ہم جواب لکھتے ہیں، وہ یہی اکثر مفتیان کرام جواب لکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اوپر والا جس نے پورشن بنایا ہے نا، اب نیچے والے وارثین اگر چاہتے ہیں کہ وہ یہ آرڈر دے دیں اوپر والے کو کہ بھئی یہ ہماری چھت خالی کرو اور یہ تم نے جو بنایا تھا یہ توڑ کے واپس لے جاؤ، تو ان کو یہ حق ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہے، اس نے لاکھوں روپے لگا کے ایک فلیٹ بنایا اور فتویٰ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی توڑ کے لے جاؤ. تو پھر مفتی سلو کا راستہ یہ ایسی صورت میں اختیار کرتا ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، بجائے اس کے کہ آپ جس بھائی نے اوپر کا پورشن بنایا تھا اب اس کو توڑنے کا آرڈر دیا جائے گا، آرڈر دیں گے تو اس کو توڑنا پڑے گا، لیکن اس میں اس کا نقصان بہت ہے. تو ہم کوئی ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس میں اس کا بھی نقصان نہ ہو اور نیچے والوں کا بھی نقصان نہ ہو، تو اس میں پھر سلو کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ دیکھا جائے کہ اوپر والے گھر اگر نہ ہوتا تو اس پورے مکان کی قیمت کیا ہوتی، اوپر والا گھر بننے کی وجہ سے اس پورشن کی قیمت کیا یعنی اس پورے مکان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اوپر والے بھائی کو وہ قیمت دے کے وہ مکان اس سے لے لیں آپ، اور وہ وراثت میں اس کو شامل کر لیں. تو یہ بھی سلو کا